بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مولیہ جعفری ہے۔ آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ پاک بھارت کشیدگی پہلگام کے بعد ہوئی بھی ہے، اس حوالے سے بہت اہم خبریں ہیں اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہتر خبریں ہیں، بھارت کے لیے پریشانی کی خبریں ہیں۔ پریشانی بھی کہہ لیں اور یہ کہہ لیں ڈس اپوائنٹمنٹ، ان کے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں ان خبروں کی روشنی میں، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ بھارت کوئی عقل مندی کی حرکت کرے گا یا ہوش کے ناخن لے گا اور پاکستان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی جارحیت کرنے یا کسی بھی قسم کو ایڈونچرزم کرنے سے مکمل طور پر باز آنے کے بارے میں سوچے گا۔ یہ تو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا، لیکن اس سب کے ساتھ جنگ کا ایک اور فرنٹ ہے جس کے اوپر بات کریں گے ان خبروں کے علاوہ، کہ وہ کون سا فرنٹ ہے جس کے اوپر ابھی تک بات اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے اور پاکستان کو اس میں کیا فائدے اور کیا سٹرینتھس ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ جو ہمارے الیکشنز جن کے نتیجے میں یہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے، اس حوالے سے فافن کی ایک رپورٹ آئی ہے الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے، کتنی پٹیشنز ہوئی ہیں آج تک الیکشنز میں اور اس میں سے کتنی ہیں جن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سال سے اوپر ہو گیا ہے، یعنی کہ 1/4 جو ٹائم ہے اس ڈیموکریسی کا، اس حکومت کا، وہ بغیر کتنے فیصلے ہیں جو ابھی تک ہوئے ہی نہیں ہیں اور ان کے بغیر سب کچھ چل رہا ہے، وہ مخدوش صورتحال جو ہے اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو بات شروع کر لیتے ہیں کہ بھارت کے لیے کیا بری خبریں آئی ہیں۔ پہلی خبر تو ظاہری بات ہے امریکہ سے آئی ہے، جہاں پر واشنگٹن سے اب یہ آواز آ رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کو مل کر ان معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور انتہائی امن اور امان کے ساتھ اور ایک دوسرے سے بات چیت کے ساتھ طے کرنا چاہیے۔ اب یہ بھارت کے لیے بری خبر کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ابھی تک جو میں نے جیسا کہ آپ کو پچھلے اپنے ولاگ میں بتایا بھی تھا کہ جو واشنگٹن سے آواز آ رہی تھی اس کے اندر پیسفل اور بات چیت کے حوالے سے آواز نہیں آ رہی تھی، جو کہ انتہائی عجیب و غریب بات تھی ایک طرح سے، کیونکہ جب بھی اس طرح کا کسی دو نیوکلیئر خاص طور پہ کنٹریز کے بیچ میں معاملات خراب ہوتے ہیں تو جو ورلڈ پاورز ہیں ان کی پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ معاملات کو پیسفلی ریزالو کیا جائے، لیکن ہمیں امریکہ سے ایسی آواز نہیں، معاملات جیسے بھی ہوں گے سیٹل ہو جائیں گے، وہ جو میں نے آپ کو پچھلے اس میں بتایا تھا۔ مگر اب امریکہ سے یہ بات چیت ہوئی ہے اور یہ بات ہمارے تک پہنچی ہے اور پوری دنیا تک پہنچی ہے کہ واشنگٹن سے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں ممالک کو ان معاملات کو امن اور امان کے ساتھ اور بات چیت کے ذریعے طے کرنا چاہیے۔ اور دوسری جانب جو دوسری بری خبر ہے وہ چین نے بھی اب کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہم پاکستان کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہوئے ہیں اور ہم پاکستان کے آل ویدر فرینڈ، جیسا کہ ہم جسے کہتے ہیں، کسی بھی حالات میں بارش، دھوپ، گرمی، واٹ ایور، اس سب میں ہم پاکستان کے ساتھی ہیں اور اس سارے تنازع میں بھی ہم اب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سو ادھر سے بھی جو ایک پریشانی تھی یا ایک شک تھا، کیونکہ دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی چین ہمارا دوست ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، مگر جب واقعات کی حالات اور ان کی جو سچائی ہے جب تک ان تک نہ پہنچا جائے اور جب تک چین کو یہ پتہ نہ لگ جاتا کہ واقعتاً یہ واقعہ جو ہے اس میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو چین ویسے تو دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مگر اس کھڑے ہونے کے لیے کیا کیا مجوزات ہیں، اس کی جسے کہتے ہیں شکل کیا ہے، اس کی مائنر ڈیٹیلز کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں، کس طرح سے کھڑے ہونا ہے، ڈیپینڈنگ آن کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا ہے، یہ حقیقتاً کوئی انڈیپینڈنٹ ہے، یہ فالس فلیگ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ بھال کر پوزیشن لینی ہوتی ہے۔ اور بیجنگ نے جو پوزیشن لی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اس سارے معاملے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں جانب سے ان کے لیے اب ایک جسے ان کی زبان میں کہتے ہیں چنوتی آن کھڑی ہوئی ہے اور باقی ان کے لیے ایک پریشانی کی بات۔ اور تیسری جو پریشانی کی خبر ہے وہ ان کے لیے افغانستان، پاک افغان بارڈر سے ہے، جہاں سے بار بار ان کو اب مایوسی کی خبریں ہی سننے کو مل رہی ہیں۔ مگر افغانستان بارڈر کا پاک بھارت کشیدگی سے کیا تعلق ہے، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو 2 منٹ میں سمجھانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ سے ٹرپل تھریٹ جسے کہتے ہیں اس کے خطرات کے حوالے سے ہمیشہ سے پریشان کیا گیا ہے۔ ہمارے جو انٹرنل سیکورٹی سرکلز ہیں وہ بھی اس ٹرپل تھریٹ ورڈ کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور اس کا مطلب اور مقصد بھی سمجھتے ہیں۔ وہ ٹرپل تھریٹ یہ ہے
کہ ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں بارڈرز کے اوپر حالات کشیدہ کر دیے جائیں، پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر دی جائیں، اور اس کے بعد اندرونی جو تیسرا ہے وہ اندرونی خلفشار اس طرح کا پیدا کیا جائے کہ پاکستان کو اندر سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہو۔ اور اس میں سے بھارت کے جو ہمارے مغربی بارڈر ہے افغانستان، اس حوالے سے جیسا کہ آپ ماضی میں جانتے ہیں کہ کس طرح سے کونسلیٹس ضرورت سے زیادہ بنے پاک افغان بارڈر کے اوپر، کس طرح وہاں سے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے معاملات اور انٹیلیجنس اور یہ سارا کچھ کلبھوشن یادو آپ کے سامنے ہے، اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ تو اب جو ریسنٹلی طالبان کے ساتھ جو جپیاں اور پپیاں بھارتی ایڈمنسٹریشن نے کی اس واقعے سے کافی دن پہلے، اور طالبان کے ساتھ ہاتھ ملا کر ان کی طرف بڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد ہمیں جو حالات اور واقعات افغانستان کے اندر نظر آئے جہاں TTP کے لیے کیمپس ارینج کیے گئے اور فیسیلیٹیٹ کیے گئے، تو وہ ایک بات صاف نظر آ رہی تھی، اور اس کا نتیجہ اب بھارت نے یہ کیا ہے کہ اس جانب سے ہمارے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلے 54 ہم نے دہشت گرد ادھر سے مارے جو کہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر اس کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہاں پر معاملات جو ہیں ان کو پریشان کر رہے تھے، اور آج کی تاریخ کے اندر 17 اور جو ہیں وہاں سے ان کو لاشیں اٹھانے کو ملیں گی۔ اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے بہت سالڈ لاجک ہے، اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے جو حقیقت اور ثبوت پر انحصار ہے، لیکن ابھی فی الحال ان کو یہ 3-4 طرف سے بہت بری خبریں مل رہی ہیں۔ دوسری جانب جو میں آپ کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ جنگ کا ایک ایسا پہلو ہے جس کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی، اور وہ انتہائی خطرناک پہلو ہے، خاص طور پہ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ دونوں ممالک نیوکلیئر سٹیٹس ہیں، اور وہ پہلو ہے سائبر وار۔ پاکستان کی جو سائبر وار کی کیپیسٹی ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر بھارت جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، یہ بات میرا خیال ہے کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بھارت کی IT کیپیسٹی پاکستان سے زیادہ ہے، ان کی IT پینیٹریشن ان دا ورلڈ آف IT آؤٹ سائڈ آف بھارت وہ بھی زیادہ ہے۔ پاکستان چونکہ ہم لوگ اس معاملے میں تھوڑا پیچھے ہیں، تو اس لیے پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے سائبر ہماری سیکیورٹی کی، وہ میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں ابھی کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ابھی جو کرنٹ سسٹمز یوز کر رہا ہے، وہ چاہے SDP ہو، ہمارا اسٹریٹجک جو ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ہماری نیوکس کو دیکھتا ہے SP، تو وہ ہو، یا ہمارے نارمل ہمارے جو آرمڈ فورسز ہیں اس کے وجہ سے، یا پاکستان کی نادرا کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ سائبر اٹیک ہوا، کافی سارا ڈیٹا بھی گیا، اس کے بعد بہت سارے اور ہمارے انسٹیٹیوشنز کی ویب سائٹس کے اوپر بھی اٹیک ہوتے رہے ہیں، تو ہماری جو سائبر سیکیورٹی ہے وہ کافی ویک معلوم ہوتی ہے مجھے۔ بھارت یہ کوشش ضرور کرے گا، اور ایک جو جہاں تک ہمارے اپنے ایون سیکیورٹی بیسڈ جو ہمارا سائبر سیکیورٹی ان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی، یا ہماری جو سیکیورٹی کے ساتھ لنکڈ ہمارا IT انفراسٹرکچر ہے، وہ بھی ہم جو ایک بہت پریشانی کے لیے میرے لیے کنسرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے جتنا بھی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں یا آپریٹنگ سسٹمز یوز کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ہم نے باہر سے لیے ہوئے ہیں، ہمارا اپنا انڈیجنسلی اپنے ملک کا پیدا کیا ہوا ان میں سے کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم میری معلومات کے مطابق، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا کامنٹس کے اندر، یا مجھے انفارمیشن شیئر کریں گے، آئی ول کریکٹ مائی سیلف، بٹ میری انفارمیشن کے مطابق ہم لوگ انٹرنیشنل جو وینڈرز ہیں ان سے لیتے ہیں، جونیپر ہو، سسکو کے سولوشنز ہوں، یا جو ہمارا فائر وال ہے جسے فائر آئی میرا خیال ہے ہم یوز کرتے ہیں، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ فارن کنٹریز سے آئے ہوئے ہیں، اور شاید امریکہ بیسڈ ہیں زیادہ تر، اور یہ بات کیسے ہم اس سے جو ہے وہ انکار کر سکتے ہیں کہ ان سارے انٹرنیشنل جو IT کمپنیز ہیں اس کے اندر انڈینز کی کتنی زیادہ پینیٹریشن ہے، وہ چاہے ٹاپ لیول ہو، وہ چاہے مڈ لیول ہو، تو ہمارے ان سسٹمز کی ولنریبلٹیز، ان کی کمزوریاں وہ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے، وہ ان کی ایکسپلائٹ کرنے کے بارے میں بھی کوشش کرتے ہوں گے، اور جو زیرو ڈے جسے کہتے ہیں سائبر سیکیورٹی کی زبان میں، یعنی کہ جو ایبسلیوٹ کرائسس جب کریٹ ہو جائے، اس کے لیے جو ہمارے ولنریبلٹیز ہیں وہ بھی ان کو بہت اچھے سے معلوم ہوں گی۔ میری معلومات کے مطابق ہمارے جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں ان کو کئی بار یہ کنسیڈر کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کو، کیونکہ آپریٹنگ سسٹم وہ انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ آپ کے کسی بھی سسٹم کو رن کرتا ہے، جیسے یہ لیپ ٹاپ پڑا ہے، اس کے اندر ونڈوز کا انٹیل کا جو ہے وہ سافٹ ویئر رن ہو رہا ہے اور آپریٹنگ سسٹم رن ہو رہا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آپریٹنگ سسٹم چاہے ان کا لے لیں، لیکن آپ اس کو
अपने तरीके से उसका कोड रीराइट इस तरह से करते हैं कि वो बाहर वालों को फिर उसकी जिससे आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं, या आप उनके जहाज़ों के हमारे जो सॉफ्टवेयर जो फर्मवेयर्स हैं उनमें थोड़ी सी ऑल्टरेशन कर लेते हैं कि बाहर वाले जिनको उनको 100% उसके बारे में ना पता हो, उसकी कुछ चीज़ें हम लोग उसकी कमज़ोरियां जो हैं उनको या तो छुपा लें या रिजॉल्व कर लें या उसके कपड़े चेंज कर दें ताकि किसी को अटैक करने वाले को समझ ना आए, और उसको जो ब्लूप्रिंट उसके पास पड़ा हुआ है जो उसने इंस्टॉल करके दिया है वो यहाँ पर एग्जिस्ट ना करता हो। मगर वो भी मेरी मालूमात के मुताबिक वो प्रोजेक्ट भी अपनी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो क्या फिर अगर इन केस भारत कोई बहुत मैसिव साइबर अटैक पाकिस्तान के ऊपर करता है तो क्या हम उसको रोक पाएंगे, या कितना डैमेज होगा, ये इन्हीं कैपेसिटीज़, ये इन्हीं जो हमारी कह लें साइबर सिक्योरिटी है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी जानिब आ जाते हैं कि पाकिस्तान के पास अटैक की कैपेसिटी कितनी है और हमारे मुकाबले में भारत का जो साइबर सिक्योरिटी है वो कितना स्ट्रांग है। तो वंस अगैन वहाँ पर भारत को थोड़ा एज है, लेकिन हमारा जो साइबर अटैक वाला सिस्टम है वो पाकिस्तान के अंदर अभी फ़िलहाल मुझे जो इंफॉर्मेशन है उसके अगर आप रोशनी में देखें तो वो इट इज़ रीजनेबल, बट इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत कोई नेक्स्ट लेवल है। तो ये एक वाहिद एरिया है जहाँ पर हम लोगों को स्पेशली इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी होगी और अपनी चीज़ों का ख्याल करना होगा। और पाकिस्तान को यकीनन जिस तरह से आपको मालूम होगा कि सियालकोट वर्किंग बाउंड्री पे बाकी जगह पर इस वक्त पाकिस्तान अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बातचीत हुई कि जी हमारी आर्मी मूव कर रही है टूवर्ड्स फॉरवर्ड पोजीशंस, तो वो सारे की सारी सिचुएशन के साथ हमें उस हवाले से भी देखने की इंतहाई अहम ज़रूरत है। अब आ जाते हैं हम फाफन की रिपोर्ट की जानिब, जो ये कि हमें बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर जहां पर इलेक्शन ख़त्म हुए हुए और कुछ लोगों को एक पार्टी को हुकूमत करते हुए अब साल से भी ऊपर हो गया है, वहां पर सिर्फ 37% इलेक्शन पिटिशंस जो हैं वो रिजॉल्व हो सकी हैं। मतलब ये कि अभी आधी भी नहीं हुई, और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो पेस है वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फंक्शनिंग की कम से कम तर होती जा रही है, स्लो से स्लो तरीन होती चली जा रही है, जिसकी वजह बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है। लेकिन ये जो अभी तक जो सिचुएशन है उसमें कहानी ये है कि 372 पिटीशंस हैं, 372 पिटीशंस में से सिर्फ और सिर्फ हम अभी तक जो है वो 37% कर सके हैं, और उसमें से अभी जो सिचुएशन है कितनी हुई हैं और उसमें से आगे से कहानी कहाँ पर हुई है। 136 पिटीशंस डिसाइड हुई हैं सो फार, और उन 136 में से 133 जो हैं वो डिसमिस कर दी गई है कि ये गलत है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आपकी बकवास कर रहे हैं, कोई धांधली नहीं हुई। सिर्फ 3 हैं जो एक्सेप्ट की गई हैं। इनमें से 10 जो हैं वो रिलेटेड थी नेशनल असेंबली को, और 42 जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबली को रिलेटेड थी। 52 इस ग्राउंड पर डिसमिस कर दी गई कि वो मेंटेनेबल ही नहीं है, और 21 इनमें से वो हैं कि जो इस वजह से डिसमिस कर दी गई कि उनके खिलाफ उसमें कोई ट्रायल के लिए जाने के लिए उनके मुताबिक जजेस के ट्रिब्यूनल्स के मुताबिक कोई सबूत ही नहीं था। इनमें 2 जो हैं वो नेशनल असेंबली की और 19 जो हैं वो सूबाई असेंबली की। अब हम किस बुनियाद के ऊपर अपने सिस्टम को कहते हैं कि ये सिस्टम ठीक है, हम किस दर्जे के ऊपर खड़े हैं इस वक्त एक रिग्ड इलेक्शन के, कि न सिर्फ हम इलेक्शन में रिगिंग करते हैं, उस रिगिंग के ऊपर सवाल उठाने वाले को हम उसका जो हाल करते हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंसों को तो छोड़ दें, उसके ऊपर सवाल उठाने वाले सहाफ़ियों के साथ जो करते हैं वो एक अलग कहानी है। और उस सब के बाद जो लीगल सिस्टम है उसको भी इस कदर ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करते हैं कि साल 1/4 हिस्सा उस हुकूमत का उसने हुकूमत कर भी ली है, और अभी आधी पिटीशंस भी जो हैं आधा भी इस बात का फैसला नहीं हुआ कि आपको याद है कि इस मुल्क के अंदर टोटल सीट्स जो हैं वो 371 है हमारी नेशनल असेंबली की, और तकरीबन उतनी ही पिटीशंस हैं, उसमें से सिर्फ 37% जो है वो हमने डिसाइड की हैं। यानी कि हमारी पार्लियामान के अंदर बैठे हुए अगर इसको उसके साथ इसका मवाजना करें तो हमारी पार्लियामान के अंदर बैठे हुए आधे से ज़्यादा लोगों का, अभी एक तो ये बात आपकी आंखों के सामने इनमें से कितनी सही डिसाइड हुई हैं कितनी गलत डिसाइड हुई हैं वो एक अलग सवाल है, मगर अगर इसको सही भी मान लें तो कुछ तकरीबन 70% जो हैं लोग वहाँ पर बैठे हुए वो नाजायज़ बैठे हुए हैं, और उन नाजायज़ बैठे हुए लोगों को जो जीते हुए हैं उनके जिनके ऊपर पिटीशंस हैं
ان کی کہانی ہمیں یہاں تک نظر آ رہی ہے اب کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہمارے ملک کے حالات اور واقعات کیا ہیں، اور یہی ساری کہانی آگے کو چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو اے پی سی ہے اس کی کوئی کانکریٹ ڈیٹ جو ابھی تک ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہ کانکریٹ نہیں ہے. ابھی وہ اے پی سی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور یہ جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے موسم ان کے ہاتھ سے اتنا نکلتا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس کے بعد احتجاجوں کی اور ریلیوں کی کال دینی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ سوچ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کا اتحاد. ابھی فی الحال کی کہانی کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان سارے حالات اور واقعات کے اندر جتنی جلدی ہو سکے اپنا جو بھی طریقہ واردات کر کے اپنے آپ کو ایک سٹرونگ پوزیشن میں لانا پڑے، کیونکہ ابھی فی الحال مکمل طور پر ان کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ایک اپر ہینڈ میں دکھائی دیتے ہیں. کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی مزید خبروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.